بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، آج دنیا بھر میں آزادی صحافت کا دن منایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے تحت آزادی صحافت کا یہ دن ہر سال 3 مئی کو منایا جاتا ہے۔ آج کے دن کی مناسبت سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کا کہنا تھا کہ دنیا کے ہر کونے میں آزادی صحافت حملے کی زد میں ہے۔ انہوں نے یہ بات نیو یارک میں آزادی صحافت کے عالمی دن کے موقع پر منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ اجلاس میں انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کے عہدیداران سمیت دیگر عالمی شہرت یافتہ صحافیوں اور میڈیا گروپ کے افسران نے شرکت کی۔ یاد رہے کہ اس اجلاس میں پاکستان سے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر اور دیگر عہدیداروں کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے کہا کہ ہم صحافیوں کو نشانہ بنانے اور غلط معلومات پھیلانے کی مذمت کرتے ہیں۔ ہماری تمام آزادی کا انحصار پریس کی آزادی پر ہے۔ اینٹونیو گوتریس نے کہا کہ آزادی صحافت جمہوریت اور انصاف کی بنیاد اور انسانی حقوق کی جان ہے۔ دنیا میں آج سچ کو جھوٹ اور نفرت انگیزی سے خطرہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جھوٹ اور نفرت کا پھیلاؤ حقیقت اور فسانے کے درمیان لکیر کو دھندلا کر دیتا ہے، سائنس اور سازش کے فرق کو مٹا دیتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے کہا کہ آج دنیا کے ہر کونے میں پریس فریڈم پر حملہ ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں آج کے دن کے حوالے سے ہونے والے اجلاس میں IFJ کے علاوہ مختلف ممالک سے آئے ہوئے IFJ کے رکن ممالک کے عہدیداروں اور صحافیوں نے بھی اظہار خیال کیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے IFJ کے عہدیداروں نے دنیا بھر میں صحافیوں اور صحافتی اداروں کے خلاف ہونے والی کارروائیوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے چارٹرڈ کے ممالک تمام رکن ممالک میں صحافیوں کی گرفتاریاں غیر قانونی ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا کے بیشتر ممالک میں صحافیوں پر ظلم و ستم اور ان کی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، جبکہ صحافیوں کو قتل بھی کیا جا رہا ہے۔ جی ناظرین، انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کے عہدیداروں نے کہا کہ صحافیوں پر تشدد اور ان کی گرفتاریاں ہمارے لیے ناقابل قبول اور ناقابل برداشت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ IFJ ہر صورت میں صحافیوں کا دفاع کرے گی اور ان کے ساتھ کھڑی رہے گی اور آزادی صحافت کے لیے نہ صرف آواز اٹھاتی رہے گی بلکہ آزادی صحافت کے لیے جدوجہد بھی جاری رکھے گی۔ اس موقع پر پاکستان میں ماضی میں اور حالیہ دنوں میں صحافیوں پر ہونے والے مظالم پر بھی اظہار افسوس کیا گیا اور اس عمل پر IFJ کے عہدیداروں کی طرف سے سخت رد عمل سامنے آیا۔ ایک ایرانی صحافی نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران میں صحافت کو ایک سنگین جرم قرار دیا جاتا ہے کہ جہاں آزاد صحافیوں کے ساتھ بدترین سلوک کیا جاتا ہے، انہیں گرفتار کیا جاتا ہے اور ان پر بدترین تشدد بھی کیا جاتا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے صحافی نے روس کی جانب سے وال اسٹریٹ جرنل کے رپورٹر کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کرنے پر احتجاج کرتے ہوئے سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ آزادی صحافت پر بہت بڑا حملہ ہے۔ یونیسکو کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ صحافیوں پر ریاستوں اور مختلف شدت پسند گروپوں کی طرف سے تشدد اور قتل کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہایت افسوسناک ہے کہ دنیا بھر میں صحافت اور صحافی آج بھی نشانے پر ہیں۔ بعد ازاں اقوام متحدہ کی طرف سے صحافیوں کے عالمی دن کے موقع پر مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا، جس میں دنیا بھر میں صحافیوں پر تشدد اور قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ جی ناظرین، دریں اثنا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے عالمی یوم آزادی صحافت کے موقع پر کہا کہ پیپلز پارٹی حکومت میں ہو یا حزب اختلاف میں آزادی صحافت پر دو ٹوک موقف اختیار کیا ہے۔ یوم آزادی صحافت پر جاری کیے گئے اپنے بیان میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ آمرانہ سوچ پاکستان میں ہر وقت جمہوریت پر شب خون مارنے کا موقع ڈھونڈتی ہے۔ یہ سوچ آزادی صحافت کا گلا بھی دبانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا پر پابندیاں جمہوریت کو کمزور اور معاشرے میں تقسیم و انتشار کا سبب بنتی ہیں۔ جمہوریت کی بحالی اور استحکام کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی صحافی اتحاد سدا بہار اور مضبوط رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری نے صحافت پر عائد کالے قوانین کا خاتمہ کیا۔ پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت کے خلاف بدترین میڈیا ٹرائل ہوتا رہا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ میڈیا ٹرائل کے باوجود پیپلز پارٹی کبھی
آزادی صحافت پر مصلحت کا شکار نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم حق کے قانون کو وسعت دینے اور اس پر من و ان عمل درآمد میں یقین رکھتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہماری جماعت میڈیا کی آزادی اور صحافیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قائدانہ کردار ادا کرتی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم آزادی صحافت کے لیے مثالی ماحول کے قیام کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم عوام میں میڈیا لٹریسی کے فروغ کے لیے ہر ممکن اقدامات بھی کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے مزید کہا کہ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں صحافت پر عائد پابندیوں کی مذمت کرتا ہوں۔ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر کے صحافیوں پر مظالم کے خلاف کردار ادا کرے۔ وفاقی وزیر کا یہ بھی کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں آئے روز صحافیوں کو قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ بلاول بھٹو نے مطالبہ کیا کہ سال میں ایک دن مقبوضہ کشمیر کے صحافیوں سے اظہار یکجہتی کے طور پر منایا جائے۔ جی ناظرین، ادھر وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے عالمی یوم آزادی صحافت کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ عمران خان کے دور حکومت میں پاکستان میں صحافت کے لیے بدترین حالات رہے اور صحافیوں کے ساتھ بہیمانہ سلوک کیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ آئین آزادی صحافت اور شہریوں کو درست معلومات تک رسائی کا حق دیتا ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ وزیر اعظم کی قیادت میں اتحادی حکومت پریس کی آزادی پر یقین رکھتی ہے۔ انہوں نے ان صحافیوں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا جنہوں نے سچ کی تلاش میں جانیں گنوا دیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان میں 2018 سے 2022 تک صحافت ایک کٹھن دور سے گزری۔ مریم اورنگزیب نے مزید کہا کہ تحریک انصاف کے 4 سال میں پر اسرار سینسرشپ نے صحافیوں کو خوفزدہ کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ 2017 میں ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان 139ویں نمبر پر تھا اور پی ٹی آئی کی میڈیا دشمن پالیسیوں سے انڈیکس میں 12 پوائنٹ کمی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے صحافیوں کی آواز بند کی، ان کے قلم توڑے اور انہیں اغوا کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان کے دور میں صحافیوں کو گولیاں ماری گئیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ آج ملک میں صحافت مکمل آزاد ہے۔ جی ناظرین، آئیے اب پاکستان میں صحافت کی صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ آج آزادی صحافت کا عالمی دن ہے، تاہم یہ دن پاکستان میں ہمیشہ کی طرح آج بھی آزادی صحافت پر سوالیہ نشان ہے۔ پاکستان میں امریت ہو یا جمہوریت، مکمل آزادی صحافت ہر دور میں ایک خواب ہی رہی ہے اور کسی بھی دور میں صحافیوں کو اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے آزاد ماحول میسر نہیں آ سکا ہے۔ تاہم دیگر حکومتوں کے مقابلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں قدرے بہتر صورتحال دیکھنے میں آئی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ اس حقیقت کا ادراک کرنا پڑتا ہے کہ صحافیوں اور صحافت کو مکمل آزادی کسی بھی دور میں نہیں مل سکی، کیونکہ پاکستان میں جب سیاسی جماعتیں اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو ان کو صحافت اور آزادی صحافت بڑی عزیز ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ جماعتیں حکومت میں چلی جاتی ہیں تو انہیں آزاد میڈیا بہت کھلنے اور کھٹکنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں صحافت کی تلخ تاریخ ہے کہ گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران 70 سے زائد صحافی دہشت گرد حملوں کی زد میں آئے، جبکہ 170 کے قریب صحافی فرض کی ادائیگی کے دوران مختلف واقعات میں جان سے چلے گئے۔ ملک میں صحافت اور صحافی آج بھی غیر محفوظ ہیں، جبکہ ارباب اختیار کو شاید اس کی پرواہ ہی نہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ملک میں صحافیوں کے غیر محفوظ ہونے کے سب سے زیادہ ذمہ دار ملک کی غیر جمہوری قوتیں رہی ہیں، جو جمہوری دور حکومت میں بھی جمہوری حکومتوں کے پیچھے بیٹھ کر حکمرانی کرتی ہیں۔ صرف 2022 کی بات کی جائے تو ملک بھر میں صحافیوں کو ہراساں کرنے اور حملوں کے 140 کیسز سامنے آئے ہیں، جن میں 8 خواتین صحافی بھی شامل ہیں۔ گزشتہ 1 سال میں صحافیوں کے خلاف 56 واقعات کے ساتھ اسلام آباد سر فہرست ہے، جبکہ 35 واقعات کے ساتھ پنجاب دوسرے اور 32 کیسز کے ساتھ سندھ تیسرے نمبر پر رہا۔ پاکستان میں گزشتہ 30 برسوں کے دوران 170 صحافی مارے گئے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ان میں سے صرف 2 صحافیوں کا کیس منطقی انجام تک پہنچایا گیا۔ ایک کیس امریکی صحافی ڈینیل پل کا تھا اور دوسرا ولی خان بابر کا کیس تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بعد میں یہ ملزمان بھی رہا کر دیے گئے تھے۔ کسی بھی صحافی کے قتل کے کیس کے بارے میں آج تک اس کے علاوہ کبھی پتہ نہیں چل سکا کہ قاتل کون تھے۔ انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان میں دباؤ، دھونس اور دھمکیاں جھیلنے والے صحافی ہر لمحہ جان لیوا خطرات ہی میں گھرے رہتے ہیں، بلکہ اکثر انہیں اپنے فرض کی ادائیگی میں اپنی جان بھی قربان کرنا پڑتی ہے، اور اس پر
ترا یہ ہے کہ ان کے قاتلوں کا بھی پتہ تک نہیں چلتا ہے۔ انہی وجوہات کی بنا پر پاکستان صحافت کے لیے خطرناک ترین ممالک کی فہرست میں شامل ہے۔ جی ناظرین، آزادی صحافت کا عالمی سطح پر یہ دن منانے کا مقصد نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں پیشہ ورانہ فرائض کی بجاوری کے دوران صحافیوں اور صحافتی اداروں کو درپیش مشکلات، مسائل، دھمکی آمیز رویوں اور زندگیوں کو لاحق خطرات سے متعلق اقوام عالم سمیت پاکستانیوں کو بھی آگاہی دینا ہے۔ عالمی سطح پر اس دن کے انعقاد کی ایک بڑی وجہ معاشرے کو یہ یاد دلانا ہے کہ عوام کو حقائق پر مبنی خبریں فراہم کرنے کے لیے کتنے ہی صحافی اس دنیا سے چلے گئے اور کتنے ہی قید و بند کی مشکلات جھیل رہے ہیں۔ پاکستان میں صحافت کو ریاست کا چوتھا ستون تسلیم کیا جاتا ہے، اس کے باوجود ماضی میں اہل صحافت نے پابندیوں کے کالے قوانین اور اسیری کے مختلف ادوار دیکھے ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں صحافت جیسی تیسی آزاد موجودہ آزادی کسی حکومت کی بخشی ہوئی نہیں، بلکہ یہ لولی لنگڑی آزادی یہ صحافیوں کی جدوجہد کا نتیجہ ہے، جنہوں نے حکومت خانوں میں تشدد سا کوڑے کھائے اور پابند سلاسل رہے۔ اسی وجہ سے اب بھی پاکستان میں صحافت دنیا کے بہت سے ممالک سے بہتر ہے۔ جی ناظرین، صحافی معاشرے کا عکس ہوتا ہے جو موسم کی سختیوں اور اپنی سماج کی بے رحمی کو پسے پشت ڈالتے ہوئے ہر مظلوم کی آواز بنتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جب صحافیوں پر برا وقت آتا ہے تو ان نڈر اور جرت مند صحافیوں کا ساتھ دینے والے بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ پاکستان میں صحافیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قانون سازی کا مطالبہ کئی سالوں سے کیا جا رہا ہے اور اس کے وعدے بھی کیے گئے، مگر عملی اقدامات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تاہم سندھ میں صحافیوں کے تحفظ کا قانون عملی شکل اختیار کر چکا ہے، جبکہ حالیہ دور حکومت میں وفاقی سطح پر بھی اسی قسم کی قانون سازی میں پیش رفت ہوئی ہے، جو بہت خوش آئند ہے۔ قانون سازی کی وجہ سے سندھ میں آزادی صحافت کے حوالے سے قدرے بہتر حالات پیدا ہوئے ہیں، جو سندھ کے صحافیوں کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے۔ لیکن پی ایف یو جے کی موجودہ باڈی کی بھرپور کوشش اور جدوجہد ہے کہ ملک بھر کے تمام صحافیوں کو مکمل تحفظ حاصل ہو اور آزادی اظہار اور آزادی صحافت پر کوئی پابندی نہ لگا سکے۔ پی ایف یو جے کا یہ عزم ہے کہ پاکستان میں جب اور جہاں صحافیوں اور صحافت پر کوئی مشکل وقت آئے گا، پی ایف یو جے ماضی کی طرح آنے والے دنوں میں بھی مظلوم صحافیوں کے ساتھ کھڑی رہے گی اور ملک میں آزادی صحافت کا نعرہ بلند کرتی چلی جائے گی۔ اس کے لیے اسے کتنی ہی دشواریاں، سختیاں اور دباؤ جھیلنا پڑے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔